بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایل ڈی سی کے سلیبس میں اکبر الہ آبادی نظم نگار کی حیثیت سے شامل ہیں۔ آج ہم ان کی مختصر سوانح دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ اکبر الہ آبادی ہندوستانی تہذیب اور ہندوستانی زبان کے بڑے مضبوط اور دلیر شاعر تھے۔ ان کے کلام میں شمالی ہندوستان میں رہنے بسنے والوں کی تمام ذہنی و اخلاقی قدروں، تہذیبی کارناموں، سیاسی تحریکوں اور حکومتی کارروائیوں سے بھرپور سراغ ملتے ہیں۔ اکبر کی شاعری زمانہ اور زندگی کا آئینہ ہے۔ ان کا انداز بیان کہیں قلندرانہ، کہیں شاعرانہ، کہیں تراش خراش کے ساتھ، کہیں سادہ، کہیں روایتی اور کہیں جدت پسندانہ اور انقلابی ہے۔ اکبر روایتی ہوتے ہوئے بھی باغی تھے اور باغی ہوتے ہوئے بھی اصلاحی۔ وہ شاعر تھے، شور نہیں مچاتے تھے، خواص و عوام دونوں کو اپنا شاعر سمجھتے تھے۔ ان کی شاعری دونوں کے ذوق کو سیراب کرتی ہے۔ ان کا مکمل کلام اردو کا کلام ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کے مطابق میر تقی میر کے بعد اکبر الہ آبادی نے اپنے کلام میں اردو زبان کے سب سے زیادہ متروک الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اکبر کا اصل نام سید اکبر حسین رضوی تھا اور اکبر تخلص۔ وہ 16 نومبر 1846 عیسوی کو الہ آباد کے قصبہ بارہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد تفضل حسین نائب تحصیلدار تھے۔ اکبر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 8-9 برس کی عمر میں انہوں نے فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ پھر ان کا داخلہ مشن اسکول میں کرا دیا گیا، لیکن گھر کے مالی حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اسکول چھوڑ کر 15 سال کی عمر میں ہی ملازمت تلاش کرنا پڑی۔ اسی کم عمری میں ان کی شادی بھی خدیجہ خاتون نام کی ایک دیہاتی لڑکی سے ہو گئی، لیکن بیوی ان کو پسند نہیں آئی۔ اسی عمر میں الہ آباد کے طوائفوں کے کوٹھوں کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ الہ آباد کی شاید ہی خوبصورت اور خوشگلو طوائف ہو جس کے پاس وہ نہ گئے ہوں۔ انہوں نے ایک طوائف بوٹا جان سے شادی بھی کر لی، لیکن جلد اس کا انتقال ہو گیا، جس کا اکبر کو صدمہ رہا۔ اکبر نے کچھ دنوں ریلوے کے ایک ٹھیکیدار کے پاس 20 روپے ماہوار ملازمت کی، پھر کچھ دنوں بعد وہ کام ختم ہو گیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے انگریزی میں کچھ مہارت حاصل کی اور 1867 عیسوی میں وکالت کا امتحان پاس کر لیا۔ انہوں نے 3 سال تک وکالت کی، جس کے بعد وہ ہائی کورٹ کے مسلح خاں بن گئے۔ اس عرصے میں انہوں نے ججوں، وکیلوں اور عدالت کی کارروائیوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھا۔ 1872 میں وکالت کا امتحان پاس کیا، 1880 تک وکالت کرتے رہے۔ 1888 میں انہوں نے سب آرڈیننٹ جج اور پھر 1894 میں خفیفہ عدالت کے جج کے عہدے پر ترقی پائی اور علی گڑھ سمیت مختلف مقامات پر ان کے تبادلے ہوتے رہے۔ 1907 عیسوی میں حکومت نے اکبر کو خان بہادر کا خطاب دیا اور ان کو الہ آباد یونیورسٹی کا فیلو بنایا گیا۔ 1905 عیسوی میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ 1870 کے آس پاس ان کو شیعہ گھرانے کی ایک لڑکی فاطمہ صغریٰ پسند آ گئی، جس سے انہوں نے شادی کر لی اور پہلی بیوی کو الگ رکھا، لیکن ان کو معمولی خرچ دیتے رہے۔ پہلی بیوی سے ان کے 2 بیٹے تھے، لیکن ان کی تعلیم و تربیت کی کوئی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے بڑی عسرت میں زندگی گزاری۔ انہوں نے فن شعر و سخن میں وحید الہ آبادی سے اصلاح لی۔ اکبر الہ آبادی نے اپنا الگ رنگ پیدا کیا۔ ان کی شہرت ظرافت آمیز اور طنزیہ اشعار پر مبنی ہے۔ مشرقیت کے دلدادہ اور مغربی تہذیب کی قرآنہ تقلید سے سخت مخالفت کرتے تھے۔ مغرب زدہ طبقے کو طنز و مزاح کی چٹکلیاں لے کر
راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے تھے۔ کلام میں مس، سید، اونٹ، کالج، گانے، کلیسا، برہمن، جمن، بدھو میاں مخصوص اصطلاحیں اور علامتیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ مخزن لاہور نے انہیں لسان العصر کا خطاب دیا۔ مطبوعہ کلام 3 کلیات پر مشتمل ہے۔ اکبر الہ آبادی کا انتقال 9 ستمبر 1921 عیسوی کو الہ آباد میں ہوا۔ ان کے چند اشعار ہم دیکھ سکتے ہیں، مشہور اشعار ہیں۔ پہلا شعر ہے: ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ دوسرا شعر ہے: حیا سے سر جھکا لینا، ادا سے مسکرا دینا، حسینوں کو بھی کتنا سہل ہے بجلی گرا دینا۔ اگلا شعر ہے: جو کہا میں نے کہ پیار آتا ہے مجھ کو تم پر، ہنس کے کہنے لگا اور آپ کو آتا ہے کیا۔ ایک شعر ہے: پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ ایک شعر ہے غزل کا، وہ ہے: ہنگامہ ہے کیوں برپا، تھوڑی سی جو پی لی ہے، ڈاکہ تو نہیں مارا، چوری تو نہیں کیا کی ہے۔ ایک شعر ہے: ہم کیا کہیں احباب، کیا کارِ نمایاں کر گئے، BA ہوئے، نوکر ہوئے، پینشن لیے اور مر گئے۔ ایک شعر ہے، بہت طنزیہ ہے: بتاؤں آپ کو مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا۔ تو اس طرح کے اشعار جو ہیں ان سے منسوب ہیں، جو انہوں نے سماج پر گہرے طنز کیے ہیں۔ اکبر کے حوالے سے کچھ اہم کتابوں پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ تو پہلی کتاب ہے اکبر الہ آبادی کی شاعری کا تنقیدی مطالعہ، صغرا مہدی کی کتاب ہے۔ اکبر الہ آبادی کا مونوگراف ہے، صغرا مہدی نے لکھا ہے۔ اکبر الہ آبادی ایک سماجی و سیاسی مطالعہ افسا ظفر کی کتاب ہے۔ تو یہ کتابیں ہیں جن سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ ہم پھر کسی نئے ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔